बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज 3 साल मुकम्मल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को। इन 3 सालों में अब तक एस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही थी वो हासिल नहीं कर पाई। यानी पहले ये होता था कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी रजीम चेंज करती थी तो अवाम उसको वेलकम करते थे, अवाम खुश आमदीद कहते थे, वो कहते थे ठीक किया आपने, खैर मकदम किया जाता था पाकिस्तान में, लोग मिठाइयाँ बांटते थे। लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये आदमी कौम की नज़रों में करप्ट नहीं था, बेईमान नहीं था, फ्रॉडिया नहीं था, और इस आदमी के किरदार के हवाले से कौम बड़ी क्लियर थी। और वो ये जानते थे कि इसको ज़ाती लालच कोई नहीं है, ये जो भी कर रहा है अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहा है। इसके फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन इसकी नीयत खराब नहीं है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिफरेंट आदमी के साथ पंगा लिया, रवायती सियासतदानों को छोड़कर उन्होंने एक ऐसे सियासतदान से पंगा लिया जो हुकूमत से ज्यादा लीडरशिप में यकीन रखता है, जो नजरियात के ऊपर चलता है। जब उसे पंगा लिया तो फिर काम खराब हो गया और इस पे बेशुमार इल्जामात लगाए गए, लेकिन लोग मुतमईन नहीं हुए। उल्टा यह हुआ कि पहली मरतबा तारीख में अवाम बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जर्नैलों की सोच के साथ खड़ी होती, अवाम पहली मरतबा पूरी शिद्दत से दूसरी जानिब खड़े हुए तन्हा, अकेले और निहत्ते शख्स के साथ खड़ी हो गई। लोग उसके साथ जुड़ गए और फिर उस शख्स ने, इमरान खान ने, अपनी जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से, हार ना मानने की जो उसकी जबिल्लत है, उससे उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचवा दिया। यानी एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी आदमी पाकिस्तान की तारीख में इतना भारी नहीं पड़ा जितना इमरान खान पड़ा है। जुल्फिकार जी भुट्टो का मसला था, उन्होंने फांसी दे के हल कर लिया था और अवाम ने उस वक्त जो रद्दमल दिया था वो भी सतही नौइयत का था, इस लेवल का शऊर नहीं था। लियाकत अली खान साहब जो हैं वो गोली लगी और बात खत्म हो गई। फातिमा जिन्ना को जैसे अयूब खान ने कंट्रोल किया, जो कुछ किया वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने भी मैनेज कर लिया था। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिया लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हारी नहीं, उन्होंने लोगों के जत्थों को अपने साथ जोड़ कर रखा। ये पहली मरतबा है कि एस्टेब्लिशमेंट तन्हाई का शिकार हो गई है। अब हो ये रहा है कि इमरान खान के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं, और जिस शख्स के साथ लोग जुड़ रहे हैं वो अभी भी कह रहा है कि यार मेरी फौज है, खुदा का नाम ले। लोगों और फौज के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है या जो फासले पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करें, इस तरफ आ जाएं, वो अभी भी ये कहता है। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो उनकी क़यादत है फौज की बात नहीं मैं कर रहा, फौजी क़यादत, अब वो अपनी पॉलिसी में तब्दील लाने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि उनके बहुत बड़े बड़े मफादात और भी हैं। अब इसमें जो है वो बहुत कुर्बानियां दी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस जमात ने। ऐसी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हैं, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। कोई आर्म फोर्स भी हो ना, कोई जबरदस्त किस्म की फौज भी हो, उसके भी 2,000 बंदे गिरफ्तार हो जाए ना तो उसका मोराल डाउन हो जाता है। 4,000 बंदे गिरफ्तार हो जाएं, 4,000 उनके जवान गिरफ्तार हो जाएं तो बेड़े ही गर्क हो जाता है। और अगर फौजियों के घरों की खवातीन गिरफ्तार हो जाए और ये हालात पैदा हो जाए तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरियाती जमात है और ऐसी जमात है कि जिसके 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उनका मोराल डाउन नहीं हुआ। वो जो बंदा जेल से निकलता है वो नारे लगाता हुआ निकलता है, उसके ऊपर फूल बरसा रहे होते हैं बाहर खड़े हुए लोग खुशी खुशी हंसते हंसते गिरफ्तारी देते हैं, डंडे खाते हैं, मार खाते हैं। लोगों ने खड़े होकर गोलियां खाई हैं और अपने जख्मियों को उठा के अस्पतालों में पहुंचाया। लोग डी चौक में शहीद हुए, उनसे जाके पूछो, वो कहते हैं हम फिर डी चौक जाना चाहते हैं और हम अपने लीडर को आजाद करवाएंगे। तो इमरान खान के लोग टूट नहीं रहे, हिम्मत नहीं हार रहे। और ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद किसी भी सियासी जमात के आप अगर 5,000 बंदे आप गिरफ्तार कर दें, नून लीग के मैं आपको बताता हूं 1,000 बंदा, मैं लिस्ट देता हूं आपको बना के, 1,000 बंदा आप नून लीग का पाकिस्तान पूरे में से उठा दें, ये जमात बाहर निकलना बंद हो जाएगी, इनकी बिल्कुल ही औकात खत्म हो जाएगी। नजरिया कोई नहीं है ना, बयानिया कोई नहीं है इस वक्त। बयानिया हो तो चलो लोग मार खा लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक दौर में बड़ी तगड़ी जमात हुआ करती थी जब ये भुट्टो खानदान के पास थी। अब जब से ये जमात जरदारियों के पास आई है तो ये कॉस्मेटिक सोल्यूशन के जरिए चल रही है, उसके भी पल्ले कख नहीं है। किसी और जमात ने सिंध के ऊपर सही तरह तवज्जो दी होती तो आज पीपल्स पार्टी जो है उसका बिल्कुल ही सफाया हो गया होता। तो ये रिकॉर्ड गिरफ्तारियों के बावजूद इस तरह खड़े रहना, ये इमरान खान के नजरिए की बदौलत है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही फजल होता है किसी के ऊपर कि अल्लाह उसको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे, उसको खड़ा कर दे और उसके दिमाग में ये डाल दे कि तुम हक पे खड़े हो, अब तुमने पीछे नहीं हटना। तो इमरान खान का जीतना पाकिस्तान के जीतने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब अब पीटीआई के अंदर तो नहीं है ना, वो ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि इमरान खान डटा रहे और हार ना माने।
اور عمران خان کا سوشل میڈیا اگر بند ہو گیا تو عمران خان بہت پیچھے چلے جائیں گے. یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں. اب انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ جناب خواتین کے اوپر جس قسم کا تشدد ہوا, ٹارچر ہوا, جو بچوں کے ساتھ ہوا, جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اصل میں ہوا یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بوکھلا گئی. انہوں نے کبھی اتنے سخت دشمن کا سامنا ہی نہیں کیا. پاکستان کے اندر ان کو عادت پڑی ہوئی تھی, اس کو پکڑا چپیڑے ماری ادھر کر دیا, اس کو اٹھایا اس کو اندر کر دیا, اس کو لاپتہ کر دیا, جو بولنے کے نہیں لگ رہا اس کو ڈنڈے مار دیے, کوئی زیادہ اچھل رہا اس کو گولی مار دی, بندوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیا. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ ان کا جھاکا کھلا ہوا تھا کہ جو مرضی کرتے جاؤ اور لوگوں کو کنٹرول رکھو اور جو ہے وہ آپ آرام سے اپنا رول یہاں پہ قائم رکھیں. لیکن پہلی دفعہ نا ان کا مقابلہ ہو گیا ایک ایسے آدمی سے جس نے لوگوں کو نظریہ دیا, لوگوں کو کھڑا کر دیا, اور لوگ ہار نہیں مان رہے, نہ وہ آدمی ہار مان رہا ہے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ پہلے تو بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے جناب اس چیز کو ایک چیلنج کے طور پہ لے لیا, اور تب سے لے کر اب تک لگاتار کبھی اوورسیز پاکستانیوں پہ اٹیک ہوتا ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ اٹیک ہوتا ہے, کبھی لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے جاتے ہیں. لیکن پرامن تحریک کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے بدترین مخالف بھی چند باتیں مانتے ہیں. ایک, وہ آدمی کرپٹ نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے. دوسرا, وہ آدمی پاکستان کا غدار اور دشمن نہیں ہے. تیسرا, ان کے بدترین مخالفین بھی عمران خان صاحب کے یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے ناکوں چنے چبوائے ہیں, ان جرنیلوں کو پہلی مرتبہ کسی نے سوچنے پر مجبور کیا ہے اور کسی نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے, تو وہ عمران خان ہے. اور یہ اس نے بڑے پرامن طریقے سے کیا ہے, جیل میں بیٹھ کر کیا ہے. اب نہ عمران خان ہار مانتا ہے, نہ اس کے لوگ ہار مانتے ہیں. رجیم چینج آپریشن کو 3 سال مکمل ہو گئے. میری گزارش ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ ذرا بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ ان 3 سالوں میں آپ نے حاصل کیا کیا. ان 3 سالوں میں پاکستان کی عوام کی اکثریت آپ نے اپنے خلاف کر لی. ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد کر لی. ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو دوبارہ سے پیدا کر کے اس کو پنپنے کا موقع دے دیا. ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کے اندر جمہوری اقدار کو تباہ و برباد کر دیا. ان 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنے اوپر بڑے بڑے الزامات لگوا لیے. ان 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنا سارا کاروبار اور ساری چیزیں بے نقاب کروا لی. ان 3 سالوں کے اندر وہ چیزیں جو قوم کو آپ کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلنی تھی, وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ گئی ان 3 سالوں کے اندر. ان 3 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور عالمی سطح پہ پاکستان کہاں ہے. یعنی پاکستان کے اندر ظلم, جبر, فسطائیت, انسانی حقوق کی پامالیوں کے طور پہ اس ملک کو جانا جاتا ہے. دہشت گردی کی لسٹ میں پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. یہ ہے آپ کی ان 3 سالوں کی ٹوٹل کمائی. آپ ایک شخص کو ہرانا چاہ رہے تھے جس کا نام عمران خان ہے. اس شخص کو ہرانے کے چکر میں ہر میدان میں آپ ہار گئے, لیکن وہ آدمی نہ آپ سے ہار رہا ہے اور نہ وہ آپ سے ایسے ہارے گا. ایک ہی طریقہ ہے اس کے ساتھ, آپ جائیں اور جا کر اسے بیٹھیں اور اسے کہیں کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دے, ہمیں کسی طرح سے اس میں سے نکالے, پاکستان کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو کوئی رستہ دے دے گا. وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ یہی ایک رستہ ہے جس سے میں نکال سکتا ہوں سب کو. اس کو اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے. یہ آپ کی بھول ہے. دوسرا آ جائیں کہ یہ جو معدنیات والا معاملہ ہے, اس پہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب پہ بہت دباؤ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہر حال میں مائنز اینڈ منرلز کا یہ جو بل ہے اس کو پاس کروایا جائے. اور دیکھیں نا, یہ ایک نارمل سی چیز ہے, ایک بل پاس کروانا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ اس پہ بات کر رہا ہے, اس کا مشیر اس پہ بات کر رہا ہے, ترجمان اس پہ بات کر رہا ہے, اس کا بھائی اس پہ بات کر رہا ہے, وفاقی حکومت اس پہ بات کر رہی ہے, آرمی چیف سرمایہ کاروں سے مل رہا ہے, وزیر اعظم سرمایہ کاروں سے مل رہا ہے. یہ سارے دن رات زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے وہ پاس ہو جائے. کیا ہے اس بل میں ایسا کہ جس کو فوری طور پہ پاس کروانا ضروری ہے؟ شہباز گل صاحب نے ایک بات کی ہے, ذرا وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک منرل بل پاس نہیں ہو جاتا خان کی ملاقات کو بند رکھا جائے گا. انہی منرلز کو سستے داموں بیچ کر عمران خان جیسے ہیرے کو جیل میں رکھنے کا سودا عالمی سامراج سے کیا جائے گا. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. غور کریں, نون لیگ اس بل کی حمایت کر رہی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ گل صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا, کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے امریکی وفد سے. امریکی وفد سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے, خبر چھپی بھی ہوئی ہے. معدنی دولت کی ترقی کے لیے پاکستان کی پالیسی پر اظہار اطمینان. امریکہ نے اطمینان کا اظہار کیا کہ آپ کی معدنی پالیسی ٹھیک ہے.
अमेरिका का क्या लेना देना हमारी मादनी पॉलिसी से भाई? और आर्मी चीफ जो है उन्होंने अगर बात करनी है तो असले पे बात करें, कश्मीर पे बात करें, फलस्तीन पे बात करें। आर्मी चीफ ने अगर बात करनी है तो दहशतगर्दी पे बात करें, मकबूजा कश्मीर पे बात करें, हथियारों, इन चीजों पे बात करें। आर्मी चीफ मादनियात के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम मुतमईन हैं जो आप कर रहे हैं मादनियात के मामले पे। तो अमेरिका को मुतमईन क्यों करना है हमने अपनी मादनियात के मामले पे? एक बड़ा सवाल ये है। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान अमरीकी वफद की जानिब से मादनियात से मुतालिक बामी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का कि मिल के हम करते हैं और मादनियात के शोबे के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होनी है। अब इसमें एक शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि एक ही साथ चीजें फिर आगे बढ़ जाएं। और मैं आपको बताता हूं एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने इसमें क्या कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफद की मुलाकात। वफद ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। अब ये ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शहबाज गिल का ये इल्जाम है कि ये मादनियात दी जाएंगी चंद कवानीन के तहत एस्टेब्लिशमेंट को या SIFC को, और वो उन मादनियात को सस्ते दामों में गैर मुल्की आकाओं को फरोख्त करेंगे और वो जो उनको मुनाफा मिलेगा उसके बदले में इमरान खान साहब को जेल में रखने का बंदोबस्त किया जाएगा। ये शहबाज गिल साहब का बयानिया है, लेकिन बहुत जल्दी और उजलत में है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। कैबिनेट तो इसको आगे बढ़ा चुकी है, अब असेंबली से इस बिल को मंजूर किया जाना है। और क्या असेंबली में यह बिल मंजूर किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि यह लंबा चलेगा असेंबली के अंदर। कुछ सोर्सेज ने मुझे बताया कि स्पीकर बाबर सवाती के ऊपर बहुत दबाव है कि जितनी जल्दी होता है इसको कंक्लूड करें मामले को। लेकिन स्पीकर बाबर सवाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान ने यह कहा कि जनाब अभी आप ना करें, इसको जरा चलने दें, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर डिस्कशन करने दें, इसको स्टडी करने दें, ये हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। महमूद खान अचकजई साहब ने भी इसके बारे में चंद स्टेटमेंट दिए। वो क्या कहते हैं जरा वो भी सुन लें आप। जिस अंदाज में KP के PTI अपने मिनरल्स को बचाने में लगी है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिर जब वापसी का रास्ता नहीं होगा तो नुकसान इस मुल्क का होगा। इस मुल्क पर रहम करें। आईन और 18वीं तरमीम कहती है कि सूबों के वसाइल पर सूबों का इख्तियार होगा। ये महमूद अचकजई साहब ने कहा। दूसरा सुने बलूचिस्तान ने क्या किया उसके बारे में जरा महमूद अचकजई साहब का दावा सुने आप। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत से लिखवा लिया गया है कि 200 से 400 मील का इलाका, किला अब्दुल्ला से किला सैफुल्ला, योब तक के तमाम मिनरल्स OGDCL या 2 या 3 महकमों को दे दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लिखवा लिया गया है बलूचिस्तान की हुकूमत से कि बलूचिस्तान ने ये मिनरल्स और ये वसाइल 2-3 महकमों को दे दिए हैं, उनसे लिखवा लिया गया है। और इसमें बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 10% होगा। होना तो ये चाहिए ना, जहां पे ये मादनियात निकल रही हैं उस सूबे का कम से कम आधा हिस्सा तो होना चाहिए, 50% तो होना चाहिए, लेकिन 10% महमूद खान अचकजई साहब ने दावा किया और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हम अदालत में जा रहे हैं। ये जनाब महमूद अचकजई साहब ने बताया। अब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से ये मामला आगे बढ़ गया है। शहबाज गिल का दावा मैंने आपके सामने रख दिया है। ये हो क्या रहा है इसके बारे में मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो बैरिस्टर सैफ है, अली अमीन गंडापुर के मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि वजीर आला शोबा मादनियात को माफिया के चुंगल से आजाद करवाना चाहते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। वो ये कहते हैं जी कि ये कोई कब्जा माफिया है जिसने मिनरल्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो भाई ये तो बड़ा आसान है, अगर किसी ने इलीगल कब्जा किया हुआ है आप पुलिस को भेज के छुड़वा लें। पुलिस नहीं कर पाती तो FC को साथ भेज दें, वो नहीं कर पाती तो वहां पे आप लेटर लिखें रेंजर्स को और इनको साथ भिजवाएं फौज को और जाके कब्जा छुड़वाएं आप मिनरल्स के ऊपर से। क्या कब्जा छुड़वाने के लिए असेंबली से करारदाद करवानी पड़ेगी आपको, या असेंबली से आपको बिल पास करवाना पड़ेगा? यानी माफिया से कब्जा अगर छुड़वाना है तो कानून तो पहले ही मौजूद है कि कब्जा हो ही नहीं सकता और कब्जा होना ही नहीं चाहिए। और चुंगल से आजाद करवाने का क्या मतलब है? किसके चुंगल में है वो? किसने कब्जा किया हुआ है? कौन मादनियां निकाल रहा है पाकिस्तान की या बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की? भाई जो भी करेगा इलीगल काम उसके खिलाफ स्टेट को एक्शन लेना चाहिए और स्टेट एक तरीके से चलती है। देखें अब ये कहते हैं कि जी आप जाएं और जाके वो पूरा कानून पढ़ें। उसके कुछ हिस्से मैंने पढ़े, लेकिन देखें कानून पढ़ने में तो 26वीं आईनी तरमीम भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी जबरदस्त थी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जब तक ये बिल मंजूर नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाएगी।
اور ملاقاتوں کو کھولا نہیں جائے گا جب تک یہ بل پاس نہیں کر دیتی خیبر پختونخوا کی اسمبلی. اور یہ ان کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھوڑا عرصہ پہلے کہ سعودی عرب کو بھی انہوں نے بلوچستان میں جو مائنز ہیں ان کے اندر ایک بڑا حصہ دیا تھا. ریکوڈک کا غالباً آئی تھی خبر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن پیسوں میں انہوں نے دیا ہے وہ ان سے زیادہ پیسوں کا ہے. جو خبر آئی تھی اس کے مطابق میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ وہ کتنا بڑا اس کے اندر منافع ہو سکتا ہے، لیکن وہ کس طرح دیا گیا ہے یہ اس وقت کی خبر کے مطابق میں نے آپ کو اپنا تجزیہ دیا تھا. اب ایسے ہی یہ منرل جو ہے اگر ان کو اونے پونے بیچا جائے تو جو خریدنے والے ہیں وہ تو آپ کو کوئی بھی فائدہ دیں گے. یہ بات شہباز گل صاحب نے اٹھائی ہے. اب آ جائیں ناظرین اس معاملے کے اوپر کہ اس کا بنے گا کیا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی عوام نے اس کو لے لیا 26ویں آئینی ترمیم کی طرح. اب لوگ غصے میں کیوں ہیں؟ دیکھیں جو بھی اختیارات علی امین گنڈا پور دے گا وفاقی حکومت کو، وہ اس حکومت کو جائیں گے جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. تو کیا پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کا فیصلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب اپنی اسمبلی کے ذریعے سے خود لکھ کر دے رہے ہیں کہ جی ہمارے وسائل کا، ہماری معدنیات کا آپ فیصلہ کیجئے کیونکہ آپ جعلی مینڈیٹ کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی کوئی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ آئے جس کے بعد عوام کا مینڈیٹ ہو، جو عوام کو جواب دہ ہو، جنہوں نے یہ ملک چھوڑ کے بھاگنا نہ ہو، تو ان کو تو آپ اپنے وسائل دے سکتے ہیں. پھر بھی صوبوں کے وسائل صوبوں کے پاس رہنے چاہیے. لیکن اگر ایک گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہی نہیں ہے، وہ جعلی حکومت ہے، اس کو اٹھا کے آپ دے رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ایک نارمل چیز بنائی جا رہی ہے. پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جب ملتے تھے اب فیڈرل گورنمنٹ کو تو ایک بڑی خبر بنتی تھی کہ بھی کیسے ملا، ہاتھ کیوں ملایا، گلے کیوں ملا. وہ کہتے تھے میں بڑی مجبوری سے ملتا ہوں، بڑی تکلیف سے ملتا ہوں. لیکن ناؤ اٹس نارمل. اب وہ یہ کہتے ہیں یہ ورکنگ ریلیشن ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ 5 سال اگر پورے کروانے اس حکومت کے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ عمران خان صاحب کی بات کم سنا کرے گی خیبر پختونخوا کی حکومت، اور فیڈرل گورنمنٹ کی بات زیادہ سنا کرے گی خیبر پختونخوا کی حکومت. یہ وقت آ جائے گا کیونکہ چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے نا. اگر آپ 1 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ جو کچھ بھی ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے، اگر 1 سال پہلے کر رہی ہوتی تو کس طرح کا رد عمل ہوتا، یا کیا یہ کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی. یہ چیزوں کو آہستہ 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 نارملائز کر رہے ہیں. لوگ غصے میں اس لیے ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ جس نے بیڑے گرک کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے لوگ ویسے ہی ناراض ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ایک تو آپ ان کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہیں اختیارات، دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات جو ہے، اور جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کہتی ہے نا بیوروکریسی کے پاس ہے اختیارات، ہمارا وزیر ہے بیچ میں، تو بیوروکریٹ تو علی امین کی بات بھی نہیں سنتے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. علی امین گنڈا پور کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکے بڑے پیمانے پہ. یعنی ان کے پاس یہ نہیں اختیار کہ وہ اپنا آئی جی اور اپنا چیف سیکرٹری لا سکے. روتے رہے بڑا لمبا عرصہ یہ جا کے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے، حکومت کے آگے اپنی مرضی کا آئی جی تک نہیں لا سکے. وہ سارے کنٹرول ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے. تو اس لیے یہ بیوروکریسی کے کنٹرول میں تو سمجھے انہی کے کنٹرول میں جو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. اب ناظرین عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بار بار یہ مشورہ دیا جاتا ہے، سیاستدان بھی دیتے ہیں، صحافی بھی دیتے ہیں، بار بار ایک بات وہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب تک اپنا رویہ نہیں بدلیں گے وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے. یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ جب تک آپ اپنا طرز سیاست نہیں بدلیں گے. عمران خان کے کیسوں کا طرز سیاست سے یا رویے سے تعلق ہے یا قانون سے تعلق ہے؟ پھر یہ سارے لوگ اعتراف جرم کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے کو مشکوک بنا رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے کیسز ان کے طرز سیاست کو تبدیل کرنے سے یا ان کے رویے کو تبدیل کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر تو ان کیسز کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر تو یہ قانونی کیسز ہیں تو پھر عمران خان اونچی بولے یا آہستہ، وہ سیاست ایسے کریں یا ایسے، جیسے مرضی کریں، پھر تو ان کے کیس ختم ہونے چاہیے قانون کے مطابق یا سزا ہونی چاہیے قانون کے مطابق. تو ایکچولی جو ٹاؤٹس ہیں وہ خود یہ اعتراف جرم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ جعلی کیس بنائے ہوئے ہیں اور اس لیے بنائے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا عمران خان تبدیل ہوں گے، ان کا ڈی این اے الگ ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ قرآنی آیات پڑھ کے اور اسلامی مثالیں دے کر عورتوں کے احترام کے درس دیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا عورتوں کے ساتھ کل کے دن میں؟ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو تشدد کر کے زخمی کیا گیا، اور پھر میڈیا کے لوگ جو وہاں موجود تھے یا باقی لوگ، ان کے موبائل فون چھین کر ایون ان کے موبائل فون رکھ بھی لیے اور کئیوں کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئیں. میڈیا کو ہراساں کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بار بار کیا جاتا ہے. خواتین زخمی ہوئی ہیں کل پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی بہنوں کو لے جا کر اتنی دور ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کر پولیس بھاگ گئی ہے. یہ کیا گیا، قرآنی آیات سنائی جاتی ہیں، عورتوں کے احترام کی بات کی جاتی ہے،
اور پھر عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. کیا عورتیں صرف آپ کے گھر کی ہیں, آپ کے خاندان کی ہیں, یا 2 خاندان ہیں اور کیا نام ہے, ایک شریف خاندان اور ایک زرداری خاندان, بس ان گھروں کے اندر عورتیں رہتی ہے, باقی جگہوں پہ عورتیں نہیں رہتی ہیں, ان عورتوں کی عزت نہیں ہے. بھئی عزتوں کا رکھوالا سمجھا جاتا ہے آپ کو, اور آپ عورتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہمیں درس دیتے ہیں کچھ اور خود کرتے ہیں کچھ اور. یہ خواتین کے ساتھ ناانصافی ہے جو مارنگ بلوچ کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو دیگر خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اور جرم کیا ہے کہ وہ انصاف مانگتے ہیں اور اسی پاداش میں انہیں جو ہے پابند سلاسل رکھا گیا ہے. ان کے لیے احتجاج بھی ہو رہا ہے. اب ان کو ہوش آئی ہے کہ اختر مینگل تو نہیں مانتا بھائی, وہ تو بیٹھے ہیں احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دیا ہوا ہے, لگ بھگ 2 ہفتے ہونے والے ہیں ان کے احتجاج کو, اور یہ شدت اختیار کر جائے گا آنے والے دنوں میں. اب اس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جا کے اختر مینگل صاحب سے بات کریں, کیونکہ بلوچستان سے کوئی وفد آیا تھا, انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے. اور دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. اگر کسی کو فکر نہیں ہے تو وہ بلاول اور زرداری, ان دونوں کو فکر نہیں ہے. بلاول 10 دن کے دبئی کے دورے پہ چلا گیا ہے. کراچی کے سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, لوگ نہروں کا رونا رو رہے ہیں, کسان کو پانی نہیں مل رہا, خشک سالی آئی ہوئی ہے سندھ میں, 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سندھ میں. یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. سندھ کا ہاری جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے اور بلاول دبئی میں انجوائے کر رہا ہے. بلاول کا والد اسپتال میں ہے, آپ اندازہ کر لیجئے, اور وہ دبئی میں انجوائے کر رہا ہے. یعنی میری سمجھ سے باہر ہے کہ عوام ان کو ووٹ دیتی کیوں ہے؟ کیا عوام بیوقوف ہے؟ یعنی عوام بیوقوف تو نہیں ہو سکتی, مجھے لگتا ہے ان کو ووٹ دیتی ہی نہیں عوام, یہ کوئی چکر چلا دیتے ہیں ہر دفعہ, اور ڈبوں میں ووٹ ڈلتے کسی اور کے نکلتے کسی اور کے ہیں. یہ تو پاکستان میں ایک نارمل چیز ہے. اب اس وقت ناظرین فرد اللہ بابر صاحب پہ ایف آئی اے نے ایک کاروائی شروع کر دی ہے, اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, فرد اللہ بابر صاحب اس طرح کے بندے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس پر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں, یا خدا یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا, ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے, بے داغ, خوددار اور سچا آدمی, اس کے ساتھ عمر کے اس حصے میں یہ سلوک فرد اللہ بابر کو ایف آئی اے کی جانب سے کرپشن کا نوٹس انتہائی قابل مذمت اور پریشان کن ہے. وجہ نادر بلوچ صاحب بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف چند جگہوں پہ آواز اٹھائی اور چند جگہوں پہ وکلا کی سپورٹ کی, اور اس کے بعد ایف آئی اے ان کے بھی پیچھے لگ گئی. یہ مارنگ بلوچ کے حق میں بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کچھ جگہوں پہ شرکت بھی کی پروگرامز کے اندر. اب ایف آئی اے نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے. یہ اوقات ہے پیپلز پارٹی کی, بلکہ پیپلز پارٹی کی کیا میں بولوں, زرداری خاندان کی, اور انہوں نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے اپنی پوری پولیٹیکل پارٹی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.